ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے. امت قادیانیہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو کہتے ہیں کہ وہ 73واں فرقہ ہے اور باقی جو مسلمان ہیں وہ 72 فرقے ہیں. یہی بات قادیانی نام نہاد خلیفے مسلسل کہتے آئے ہیں. آپ مرزا طاہر کی یہ ویڈیو سنیے. جب میں نے 72 والی حدیث بتائی اور بتایا کہ ایک 73ویں جماعت ہوگی جو ان سے ممتاز ہو جائے گی جناب، اس کا قطعی ثبوت کہ یہی وہ جماعت ہے یہ ہے کہ 72 نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان اور یہ فرقہ دائرہ اسلام سے باہر. مگر تاریخ اسلام میں یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 72 فرقوں نے اجماع کر لیا ہو اور مشترکہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہ فرقہ ایسے اختلاف رکھتا ہے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہا. آپ نے فرمایا 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی. 72 فرقوں میں ساری امت، اس کے بعد یہ جماعت ظہور میں آئے گی. آپ نے مرزا طاہر جو قادیانیت کا چوتھا نام نہاد خلیفہ تھا اس کی باتیں سنیں. آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کس کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ 73واں فرقہ ہے اور باقی 72 فرقے اس بات پر متفق ہیں اور انہوں نے 73ویں کو کافر قرار دے دیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ کیا قادیانی واقعی 73واں فرقہ ہے. چونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ 90% سے زائد قادیانی اپنے ہی مذہب سے ناواقف ہیں، اس لیے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو تمام دلائل ان کی اپنی کتابوں سے ہی دیے جائیں، ورنہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایسی کتابیں ہیں جو مسلمانوں نے لکھی ہیں اور جنہوں نے بہت دلائل دے کر اور بہت بہتر طریقے سے بیان کیا ہے کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو وہ احادیث دکھاتا ہوں جن میں یہ 73 فرقوں کا ذکر ہے. یہ پہلی حدیث جو ہے یہ مشکات المصابیح سے ہے اور اس کو مروی ہے یہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يأتين على امتی ما اتى على بنی اسرائیل حذو
حسب النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وصحابي. میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور وہ مماثلت میں ایسے ہوگا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا شخص ہوگا. بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک ملت کے سوا باقی سب جہنم میں ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ملت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب دوسری حدیث بھی اس سے بالکل یہی ہے، لیکن یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، اس کا انٹرنیشنل نمبرنگ پر اس کا نمبر 2641 ہے، اور بالکل وہی حدیث ہے. اور کہا گیا الا ملتن واحداتن، کہ سوائے ایک امت کے باقی سب جو ہے جہنم میں ہوں گے. اور ایک اس حدیث میں آپ یہ بات پر بھی غور کر لیں کہ باقیوں کے لیے تفترق کا لفظ استعمال کیا ہے، تفرقت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جو جنت میں جانے والے ہیں اس کے لیے ملت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. خیر یہ الگ بحث ہے، یہ کسی اور وقت پر ہم اس کو چھوڑتے ہیں. تو یہ بالکل وہی حدیث ہے جس کا میں نے پہلے آپ کو مطلب پڑھ کے سنا دیا، اور آخر میں صحابہ نے وہ پوچھا قالو ومن ہی یا رسول اللہ، کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو قالا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ 73 ان میں سے ایک فرقہ، اور یہ نہیں کہا کہ وہ 73واں فرقہ ہوگا، کہا ان میں سے ایک. اور آپ نے مرزا طاہر کی ویڈیو سنی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایک نہیں بلکہ جو 73واں ہوگا اور جو سب سے آخر میں آئے گا. مطلب جھوٹ بولتے ہوئے آدمی کو نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے، اور اس قدر جھوٹ بولنے والا شخص پر آپ کیا کہیں گے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ قادیانی جو 90% سے زائد ہیں اور اپنے ہی عقائد سے ناواقف ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس نام نہاد خلیفوں کی باتیں سن لیتے ہیں. آپ یہ حدیث دیکھیں، اس کو کنفرم کریں. آپ نے دیکھا مرزا طاہر نے کہا کہ وہ 73واں فرقہ ہے، اور اس نے خاص طور پر کہا کہ یہ سب سے آخر میں آنے والے فرقے کے بارے میں کہا گیا. اس قدر دجل ہے. آپ دونوں حدیثوں میں دو مختلف سورسز سے ایک ہی حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہے، ان میں سے کہیں نہیں لکھا کہ یہ 73واں یا آخری فرقہ ہوگا. ان کا ان میں سے ایک ملت ایسی ہوگی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا قادیانی 73واں فرقہ ہے. میں آپ کو آپ کے نام نہاد نبی مرزا غلام قادیانی کی تحریریں دکھا دیتا ہوں، اور آپ ان تحریروں کا مقابلہ مرزا طاہر کے بیان سے کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مرزا طاہر نے نہ صرف مرزا قادیانی کی یہ تحریرات پڑھ رکھی ہیں، بلکہ وہ اس سے بالکل واقف ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں.
یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 226 ہے، تحفہ گولڈویا اس کا نام ہے، اور یہ کتاب میں آپ پڑھیے، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہ بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پیدا ہو گئے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلام میں جو مختلف فرقے ہیں وہ 73 تک، اور ان کو پلید مذہب کہہ رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی ایک بات آپ غور کیجئے، بغیر کسی بکس کے کہہ رہا ہوں، وہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا تھا۔ اس لیے آپ ہمیں نہ کہا کریں کہ ہمارا تو دل اس قدر خراب ہوتا ہے اس کی تحریرات پڑھ کر، جسے آپ نبی کہتے ہیں، یہ تو ایک انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ خیر، یہ پڑھیے۔ اور اسلام جو بہشتی زندگی کا نمونہ لے کر آیا تھا، اس قدر ناپاکیوں سے بھر گیا جیسے ایک سڑی ہوئی اور پر نجاست زمین ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ کر رہا ہے اسلام کے بارے میں بات، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم وتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام الدین، کہ آج ہم نے آپ پر نعمت مکمل کر دی، اسلام کو آپ کے لیے بطور دین پسند کیا۔ مرزا قادیانی اس کی بالکل اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اور دیکھیں، قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جسے اس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ آج تک یہ محفوظ ہے، باوجود اس کے کہ مرزا قادیانی اور قادیانیوں نے نہ صرف اس میں شدید قسم کی معنوی تعریف کی ہوئی ہے، بلکہ تذکرہ نام کی کتاب میں بے شمار لفظی تحریف کر کے قرآن پاک کی بہت ساری آیات لکھی ہوئی ہیں۔ تو خیر، ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مرزا قادیانی کی تحریر ہے، غور سے پڑھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ 73 فرقے اسلام میں آلریڈی موجود ہیں اور وہ ان کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا ریفرنس پڑھ لیں، یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 44 ہے، حقیقت الوحی ہے۔ اب اس میں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑتے ہیں، یہ اس کی تحریر پڑھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی، یعنی کہ قرون ثلاثہ مطلب 3 صدیوں کے بعد، یعنی کہ مرزا قادیانی سے 1100 سال پہلے ہی 73 فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا جعلساز نبی کہہ رہا ہے۔ تو آپ خود اس پر غور کریں، اور وہ ذکر کیسے کر رہا ہے مسلمانوں کا، امت مرحومہ کہہ کے انتہائی ذلت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اسلام کا، انتہائی ذلت کے ساتھ ذکر کرتا ہے مسلمانوں کا، اور کہہ رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ یعنی 300 سال کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں، یعنی کہ آپ کا اپنا سو کالڈ نبی کہہ رہا ہے کہ 73 فرقوں میں قادیانی شامل نہیں ہیں، اور سدا مختلف قسم کے عقائد ایک دوسرے کے مخالف ان میں پھیل گئے، یہاں تک کہ یہ عقائد کے مہدی ظاہر ہوگا، مسیح آئے گا، ان میں سے ایک بات پر بھی متفق نہ رہے۔ مرزا قادیانی کو میں بتا دینا چاہتا ہوں اور اس کے ماننے والوں کے، ہم ایک بات پر شدت کے ساتھ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بغیر کسی بغض، نفرت یا کسی چیز کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، صرف ہمدردی کی بنا پر۔ اب دیکھیں، 2 ریفرنس میں نے دکھا دیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ 73 فرقے میں شامل نہیں ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 456، 40 نمبر 4، آپ یہ پڑھ لیں، اس میں بھی ریفرنس لکھا ہے، بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں، روایت حق اور یقین کہا ہے۔ کہتا ہے یہ جو 73 فرقے ہیں نا اسلام میں، انہوں نے یہ سب حدیثیں تقسیم کر رکھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ 73 فرقوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں سمجھتا، جو بالکل ٹھیک ہے، وہ ان میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ اس کی تصدیق وہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ 73 فرقے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مکذب ہو
کیا ضرور نہ تھا کہ خدا کا حکم فیصلہ کرنے والا نازل ہو؟ آپ اس کو پیچھے سے بھی پڑھا کریں، آگے سے بھی پڑھا کریں. میں تو کہتا ہوں کہ پوری کتاب پڑھیں تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ایک دفعہ سمجھنا آئے 3 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ سمجھنا آئے تو اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ کو سمجھ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تیسرا ریفرنس آپ کو دکھایا. مرزا غلام قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ وہ 73 فرقوں میں شامل نہیں ہے، اور مرزا طاہر کو اس کا بالکل ٹھیک پتا ہے. اس کے باوجود وہ ایک جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے جان بوجھ کر. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر. یہ بات آپ یاد رکھیں، مرزا طاہر نے جھوٹ جان بوجھ کر بولا. اب یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 4 ہے، صفحہ 40 ہے، مباحثہ لدھیانہ ہے. اس میں بھی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے اسلام میں 73 کے قریب فرقے پیدا ہو گئے، یعنی وہ ان میں شامل نہیں ہے اور اسلام کے 73 فرقے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 470 40 نمبر 4. یہ دیکھیں، یہ 5واں ریفرنس ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں لکھا ہے، صاف کہہ رہا ہے کہ اگر مفتری ماؤد تمام باتیں اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا. دیکھیں، وہ اس سے زیادہ صفائی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے 73 فرقے کی بات مان لیتا ہے، جن میں یہ مفتری شخص شامل نہیں ہے. مرزا قادیانی شامل نہیں ہے ان میں. کہہ رہا ہے کہ وہ 73 فرقے ہیں. پھر کن معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ کیا وہ باتوں کو ماننے آیا تھا یا منوانے آیا تھا؟ تو اس صورت میں اس کا آنا بھی بے سود تھا. اب دیکھیں، آپ کو 5 دفعہ میں نے ریفرنس، 1 دفعہ مان لیا جاتا ہے، 2 دفعہ پکا ہو جاتا ہے، 3 دفعہ شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور 5 دفعہ تو پتھر پر لکیر ہے کہ آپ ان 73 فرقوں میں بالکل شامل نہیں ہیں. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ کے نام نہاد نبی مرزا غلام قادیانی کا فتویٰ ہے. اگر آپ مرزا غلام قادیانی کی بات نہیں مانتے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے. ہم بھی اسے جھوٹا کہتے ہیں. تو میرے بہن بھائیوں جو نہیں جانتے کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے نام نہاد خلیفے آپ سے سرے عام جھوٹ بولتے ہیں، تو آئیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. ہم سارے مل کر اس کو جھوٹا کہیں گے، کیونکہ جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے. میں نے آپ کو آج ثبوت دے دیا کہ آپ کے خلیفے آپ سے سرے عام جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسا شدید جھوٹ بولتے ہیں، اور صرف اس بیس پر کہ میں خلیفہ ہوں، اگر میرے خلاف بولا تو تمہارا اخراج ہو جائے گا، آپ ان کی بات مان لیتے ہیں. یہ آپ کے ریفرنس ہے، انہیں چیک کریں. آپ کا 73 فرقوں میں نام ہی نہیں آتا، بلکہ آپ کا نام اسلام میں آتا ہی نہیں ہے، نہ 73 فرقوں میں ہے. اور اس لیے آئندہ جب آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ آپ 73واں فرقہ ہے، تو برائے مہربانی اپنے ہی نبی کی یہ تحریر ضرور پڑھ لیں. اب آپ کو صرف ریفرنس کے طور پر دکھا رہا ہوں کہ یہ جو اس نے اپنے آقاؤں کو ایک خط لکھا تھا، اس میں وہ مرزا قادیانی اقرار کرتا ہے. وہ کون ہے؟ سنیے. بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ، چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے، پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ مہذب اور معزز عہدہ دار اور نیک نام رئیس اور تاجر پنجاب اور ہندوستان کے اس فرقہ میں داخل ہوتے جاتے ہیں، اور عموماً پنجاب کے شریف مسلمانوں کے 9 تعلیم یاب جیسے بی اور ایم اے اس فرقہ میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ایک کثیر گروہ ہو گیا. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ تلوے چاٹ رہا ہے غیر اللہ کے، ایک انسانوں کے. نبی کبھی ایسا نہیں کرتا. نبی کا تعلق صرف خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے. دیکھیں، یہ خدا تعالیٰ کی شراکت ہے، یہ اس کو لکھ رہا ہے. نبی صرف خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا، اوروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے.
تو میرے نہ جاننے والے قادیانی بہن بھائیو، آپ کا 73 فرقوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. آپ کا اپنا نام نہاد نبی کہہ گیا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک نیا فرقہ ہے، 73واں فرقہ نہیں ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہتی، لیکن یہ آپ کو بتا دوں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا بھی تو آپ کے تو بہت سارے فرقے ہیں. 2 بڑے بڑے تو لاہوری اور قادیانی ہیں، جو آپ کے خلیفوں کو مفتری سمجھتے ہیں. پورے لاہوری وہ آپ سے کسی طرح بھی تعداد میں کم نہیں ہے، بہت تھوڑا سا فرق ہے. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فرقے ہیں. آپ کے تو گرین احمدیہ، جو ان کا بھائی تھا مرزا طاہر اور مرزا ناصر کا مرزا رفیع، اور جس کا حق تھا خلیفہ بننے کا، یہ الگ بحث ہے. آپ دیکھیں وہ بھی اگر ملائیں تو آپ تو 73واں کسی بھی صورت میں خدا تعالیٰ نے تو ایک مہر لگا دی ہوئی ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے روزے روشن کی طرح ہے. یہاں آپ تو اگر یہ کہیں کہ آپ 73واں ہیں تو آپ اس کا صرف ایک مطلب نکلتا ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا اور مفتری کہہ رہے ہیں. تو ہم اس بات پر متفق ہیں. تو پھر آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو گلے لگائیں گے، آپ سے ملیں گے اور سارے مل کر مرزا قادیانی کو مفتری کہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.